قاری شفیق صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جادو کا زیادہ اثر وہ مردوں پہ ہوتا ہے یا عورتوں پہ ہوتا ہے؟ آپ کے نزدیک آپ کے پاس کیسے لوگ آتے ہیں جن میں مردوں کی تعداد زیادہ یا عورتوں کی تعداد زیادہ؟ جادو زیادہ تر کرنے والی خواتین ہیں جی، اور زیادہ تر حسد بھی خواتین سے ہوتا ہے جی، اس وجہ سے بھی جادو کی جو شرح فیصد ہے عورتوں سے متعلق وہ عورتوں پر زیادہ ہوتا ہے۔ جی، اس کی کئی ایک وجوہات ہیں، مردوں پر بھی ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ مرد تھوڑے سے مضبوط الحواس ہوتے ہیں اور اعصاب میں مضبوط ہیں، عقیدے میں مضبوط ہیں، دین میں مضبوط ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ یہ ہے کہ مرد ہمیشہ روشنی میں، مرد ہمیشہ لوگوں میں، معاشرے میں مل جل کے گھل کے بیٹھتا چلتا رہتا ہے، معاشرتی فرد ہونے کی حیثیت سے وہ چلتا رہتا ہے، وہ مرد اثرات اس کے کم فیل کرتا ہے۔ لیکن اس کے بالمقابل عورت کے کئی ایک اس کی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے عورت زیادہ جادو زدہ ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ عورت زیادہ تر تنہائی میں رہتی ہے، اکیلی۔ مثلا مرد اگر بیوی ہے تو بیوی کی شکل میں یہ ہے کہ وہ صبح سے مرد گھر سے نکل گیا ہے، بیوی شام تک ابھی شروعات کی جو زندگی ہے، بچے نہیں ہیں اور گھر بھی الگ ہے، تو وہ اکیلی سارا دن گھر میں رہے گی، وسوسے اور اس طرح کے خیالات توہمات جو آتے رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری وجہ یہ ہے کہ عورت کی پاکی نپاکی کے مسائل کافی سارے ہوتے ہیں۔ خود شادی شدہ عورت کے لیے غسل کے مسائل میں بڑی بعض دفعہ عورت سے تاخیر ہوتی ہے، عورت غسل میں تاخیر کرتی ہے۔ پھر تیسری صورت یہ ہے کہ جو ان کے نماز کو چھوڑنے کے جو خاص ایام ہیں ان میں 5-7 دن میں نماز چھوڑتی ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ آپ جن دنوں میں نماز چھوڑ رہے ہیں لیکن ان دنوں میں وظائف نہ چھوڑیں۔ آپ اگر اس کے اثر میں ہیں تو وظائف پڑھتے رہیں، زبانی کلامی، زبان تو ناپاک نہیں ہے، آپ زبانی کلامی اذکار کرتے رہیں اور وہی روٹین میں کرتے رہیں، تاکہ یہ ہے کہ بعد اہل علم نے تو قرآن مجید کی پڑھنے کی بھی اجازت دی ہے، جیسا کہ بعد جو بچیاں ہیں جن تعلیم و تعلم سے تعلق رکھتی ہیں وہ قرآن مجید پڑھ سکتی ہیں، بعد اہل علم کی رائے ہے۔ اور جو مجبور ہے، جادو زدہ ہے، اس کے لیے تو باقاعدہ یہ ضروری ہے کہ وہ ان دنوں میں قرآن مجید کی تلاوت کا، ذکر اذکار کا اس کا اہتمام کرے، قرآن کا نام بھی صحیح، ذکر اذکار جو ویسے مسنون سنت سے ثابت ہے اس کا کرتے رہے، اور کوشش کرے زیادہ دیر اندھیرے میں نہ ہو، زیادہ دیر علیحدہ نہ ہو، تنہائی میں نہ بیٹھے۔ اور پھر اس وقت تو عورت کو جادو جن کھا جاتا ہے جب عورت اکیلی ہو، عورت اندھیرے میں ہو، عورت اپنے غلط خیالات میں مگن ہو اور ساتھ غلط لٹریچر پڑھ رہی ہو یا غلط مووی ویڈیو دیکھ رہی ہو، اس وقت تو عورت کو توڑ کے رکھ دیتا ہے جادو ہو یا شیطان ہو، روحانی اثرات عورت کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ اور رہا مسئلہ یہ ہے کہ عورت ہی کیوں جادو کا شکار ہوتی ہے؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل بھی اس کی نصف ہے اور اس کے اندر اس کے آداب بھی اتنے مضبوط نہیں ہے، وگرنہ مرد بعد ایسے بھی دیکھے ہیں جادوگروں کے سامنے جا کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی آپ اگر جادو کر سکتے ہو تو میرے اوپر جادو کر کے دکھاؤ۔ اور عورت وہ ہے جو اپنے ہی پاؤں کی آہٹ سے ڈر کے بھاگ جاتی ہے اور کہتی کہ جادو ہے۔ بعض عورتیں بھی تو ہیں جو کہ جادوگرنی کا روپ بھی دھارا ہوتا ہے یا خود بھی وہ جادوگرنیاں ہوتی ہیں، تو اس حوالے سے اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ انہوں نے باقاعدہ پریکٹس کی ہے۔ یہ چند ایک کیس ہیں اور وہ بھی صرف جادو باقاعدہ انہوں نے سیکھا نہیں ہوتا، جادو کے ٹوٹکے سیکھے ہوتے ہیں، جادو کے ٹوٹکے ہیں، یا اسی طرح جیسے ہم کہتے ہیں جادو ایک اور چیز ہے، ایک ٹونا ہوتا ہے، انہوں نے ٹونا سیکھا ہوتا ہے، اسی طرح شوبدہ بادی سیکھی ہوتی ہے، یا ایک وظیفے کا عمل کیا ہوتا ہے تو وہ ایک وظیفے سے اس طرح کرنی شروع کر دیتی ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ الحکم للاکثر کے تحت اصول اور قاعدہ تو یہی ہے کہ اکثر عورتیں اس کا شکار ہوتی ہیں اور ان کے اکثر کے مسائل یہی ہیں جو ہم نے ذکر کیے ہیں۔ عورت پاک رہنا شروع کر دے، عورت زیادہ تنہائی میں نہ بیٹھے، عورت زیادہ جو ہے نا وہ غلط لٹریچر، ویڈیو، مووی اس سے بچنا شروع کر دے، ہمیشہ پاک رہے، باوضو رہے اور ہمیشہ روشنی میں رہے، قرآن و سنت کی تلاوت کرتی رہے، کوئی دنیا کا مرد اور کوئی دنیا کی عورت کو جادو نہیں کر سکتی۔ یہ تو باقاعدہ ہمارے پاس اس طرح کے اخبار قصے آتے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بچی کو کسی نے جادو کرنے کی کوشش کی، وہ ایک جادوگر، دوسرے جادوگر، تیسرے جادوگر، چوتھے جادوگر، تاکہ کافی سارے جادوگروں کے پاس گئے کہ اس بچی کو جادو کیا جائے۔ کہنے لگے بھی نہ بھائی، اس وقت تک اس بچی کو جادو ہم نہیں کر سکتے
جب تک یہ نماز روزے صوم و صلات کی پابند ہے اور صورت فلق ناس کی پابندی کرتی ہے۔ فلق ناس بہت بڑی قوت ہے مسلمانوں کے لیے، صورت اخلاص تو پھر مخلص بنا دیتی ہے۔